بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا۔ رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق، رازق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 26ویں پارے سے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر کچھ باتیں کرنے کی جسارت کیا ہوں وہ ہے اخوت اسلامی اور اس کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہنے، پھر اس کو آپ سب کو سننے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، انہی انسانوں میں ہماری اور آپ کی تخلیق، ہماری اور آپ کی پیدائش، یہ ایک مسلمان کے گھر میں، ایک مومن کے گھر میں کی۔ یہ ایک مومن کے اوپر ایک مومن کا کیا حق بنتا ہے، یہ ایک مسلمان کو اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ کس طرح سے اخلاق پیش کرنا چاہیے، کون سا وہ طریقہ، کون سا وہ رویہ، کون سا وہ اصول اور ضابطے کے ساتھ اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ اس کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اسے کس طرح سے دنیا میں اپنے رہن سہن کا بندوبست کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو بہت پہلے بتلا دیا ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان آیات کو، ان صورتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر کوشش کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے کے بعد پھر اپنے اسلامی بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں
اس پر عمل کرنے کے لیے تلقین کریں، ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن، تمام کلمہ گو، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ مسلمان کی اولاد ہیں، کلمہ گو ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مومن، تمام اسلامی بھائی چارہ کے حساب سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گالی گلوچ کی نوبت آ گئی ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تکرار کرتا ہے، تو تیسرے مسلمان کا کیا حق بنتا ہے؟ آج ہمارے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب دو بھائی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو تیسرا بھائی کیا کرتا ہے؟ اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے، اس آیت پر عمل نہ کرتے ہوئے، ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں جا کر کے پرانی عداوت، پرانے قصے کہانیاں، پرانی دشمنی ان کے اندر جا کر کے اور تازہ کرتا ہے، تاکہ اس سے اور زیادہ ان کے اندر آگ بھڑک اٹھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر کے یہاں تک کہ مقدمے تک کی نوبت آ جائے۔ یہ مسلمان کا یہ عادت امتیاز ہے۔ یہ مسلمان اپنے اندر یہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اسلامی تقاضا یہ ہے، اخوت اسلامی اور بھائی چارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل جل کر کے اپنی زندگی بسر کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اللہ سے خوف کھاتے بھی رہو۔ اور اس کے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو ایک اخوت اسلامی کا تقاضا ہے، جو اسلامی بھائی چارے کا جو تقاضا ہے، آج اس کے برعکس ہمارا عمل ہے۔ آج ایک قوم دوسری قوم کا مذاق کرتی ہے، آج ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر مسخرہ پن ٹٹا کرتا ہے، آج ایک ذات برادری والا دوسری ذات برادری کے اوپر ہنسی مذاق ٹھٹھا کر کے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلامی تقاضا نہیں ہے، یہ اخوت اسلامی کا تقاضا نہیں ہے، یہ بھائی چارہ اور ہمدردی کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بھائی چارہ اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اگر اس طرح سے نہیں پیش آتا ہے تو یہ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہم کو اور آپ کو اس سے دور رہنے کے لیے دعوت دے رہی ہے، یہ تلقین کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے آیت کریمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے مومنوں کی جماعت، یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ گو، اے مسلمانوں، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یسخر کے معنی ہوتا ہے مسخرہ پن کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس مذاق اڑانا، ہنسی اور قہقہے لگانا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا لا یسخر قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ پن نہ کرے، کسی ذات برادری کا مذاق نہ اڑائے، کسی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ اپنے رنگ کے حساب سے کالا ہو، اپنے چال چلن کے حساب سے لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو،
اندھا ہو لیکن تم سے کہیں زیادہ بہتر عمل صالح کرنے والا ہو، اسلام کے قانون پر عمل کرنے والا ہو، اسلامی بھائی چارہ اس کے اندر پایا جاتا ہو، اسلامی ہمدردی اس کے اندر پائی جاتی ہو، اسلامی اخوت و بھائی چارہ کے حساب سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتا ہو، ممکن ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہو، تم سے وہ اچھا ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں سے، مسلمان ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہو کر کے، مسلمان بندیوں سے بھی مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین نے یہ دعوت دی ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اگر ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑاتی ہو وہ کالی ہو، اندھی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، یہ تمام وہ عیوب اگرچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اندر پایا جاتا ہو لیکن وہ عمل میں تم سے بہتر ہو، وہ عمل صالح کرنے والی ہو، وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے والی تم سے زیادہ ہو، وہ اللہ کے راستے پر چلنے والی تم سے زیادہ ہو، وہ شریعت اسلامیہ کی پابند ہو، وہ زنا کاری عیاشی کے اڈوں پر جانے والی نہ ہو، وہ بے حیائی بے پردگی کے ساتھ سرے بازار گلیوں کوچوں سڑکوں پارکوں میں گھومنے والی نہ ہو، وہ عمل میں تم سے بہتر ہو، دیندار ہو، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو، قرآن و حدیث پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے تم سے وہ عمل میں بہتر ہو، تم سے وہ اچھی ہو۔ اور اللہ رب العالمین اسی آیت کے آخر میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج جو آئے دن ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برے القاب سے پکارتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برے ناموں سے یاد کر کے اس کا سلوٹ کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اگر استقبال کرتا ہے تو گالی گلوچ دے کر کے اس کا استقبال کرتا ہے، برا بھلا کہہ کر کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ آیت کریمہ ہم کو اور آپ کو یہ اسلامی اخوت کے تقاضے کے مطابق، اسلامی بھائی چارے کے مطابق یہ ہم کو اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ ایک مسلمان مرد، یہ ایک مسلمان عورت کسی دوسرے مسلمان مرد کو، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، کسی دوسری مسلمان بہن کو برے القاب سے نہ پکارے، برے ناموں سے نہ پکارے، جس سے وہ چڑھتا ہو، جسے اسے تکلیف پہنچتی ہو، جس کی وجہ سے اس کے دل پر ٹھیس پہنچتا ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور بارہا میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آئے دن ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ برائیاں، یہ خامیاں، یہ خرابیاں، یہ بدعمالیاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی برائی ہے؟ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، انہی امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایسی بیویاں ہیں، دو ایسی آپ کی بیویاں ہیں، دو ایسی ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، جن کا ایک کا نام حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہوں نے کس کو کہا تھا؟ یہ اس میں صفیہ یا حفصہ تھیں جو ناٹے قد کی تھیں، ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ٹھیگنی ہے، یہ پست قد کی ہے، ناٹی ہے۔ آج اگر کسی پست قد کا ہمارا اور آپ کا بھائی ہے تو گٹھوا گٹھوا کہہ کر کے ہم اور آپ پکارتے ہیں، اگر ایک ہاتھ سے کمزور ہے تو اس کو للوا للوا کہہ کر کے ہم اور آپ پکارتے ہیں، اگر اپنے پاؤں سے کمزور ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اے مسلمانوں، یہ اسلامی تقاضا نہیں ہے۔ کسی کو عیب سے پکارنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر اس سے ہم کو اور آپ کو سخت منع کیا ہے، سخت روکا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ یہ اسلامی بھائی چارے کا یہ تقاضا بنتا ہے، یہ اخوت اسلامی کا یہ تقاضا ہے، یہ اسلامی ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو
کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارے۔ اور آج جو سب سے زیادہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو ٹٹولنے کی جو کوشش کرتا ہے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کی جو برائیاں بیان کرتا ہے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو اپنی آوازیں اٹھاتا ہے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو جاسوسی کرتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ یہ اسلامی تقاضا نہیں ہے، یہ اخوت اسلامی کا بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر بہتان باندھے، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو برے ناموں سے پکارے۔ میرے مسلمان بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ابھی چند ہفتوں کی بات ہے، کوئی شخص یہاں آیا ہوا تھا، آپ کے اسی گاؤں کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں سے جا کر کے اس نے یہ ذکر کیا کہ مولانا صاحب آپ کے گاؤں میں لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، بڑے بڑے عہدے لے کر کے، اور ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلخوری، ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیا اصل لے کر کے دوسرے کے گاؤں کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اورات کے اندر کمی ہے، یہ ہمارے اورات کے اندر یہ بہت بڑی بے حسی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ اگر یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو سگے مردے بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے، سگے مردے بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ یہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر اگر بہتان باندھتا ہے تو منافقانہ عمل کرتا ہے۔ یہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ منافقانہ عمل کرتا ہے۔ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ دیتا ہے تو منافقانہ عمل کرتا ہے۔ یہ مسلمان دوسرے مسلمان سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے تو منافقانہ عمل کرتا ہے۔ اگر یہ چاروں خصلتیں کسی بھی مومن کے اندر پائی گئی تو پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ دلیل ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، گزشتہ جمعے میں بھی آپ نے منافق کے بارے میں تقریر سنی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق پایا گیا، یہ مسلمان اگر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق پایا گیا، یہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے گالی گلوچ دیتا ہے لڑائی جھگڑے کے موقع پر تو وہ اس کے اندر یہ تینوں خصلتیں اگر پائی گئیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور یہ جان لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، عبداللہ بن ابی سلول ایسے ہی تھا، وہ پکا منافق تھا۔ اس کا عمل کیا تھا؟ ابو جہل ابو لہب کے پاس جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ تمہارا بھتیجا تمہارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، تمہیں مارنے کے لیے جنگیں اپنی فوجوں کو تیار کر رہا ہے۔ اور جب وہاں سے آتا تھا ابو جہل، جب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری طرح سے لعن طعن کر کے وہاں سے ان کی کانوں کی آواز سن کر کے جب عبداللہ بن ابی سلول کس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ اے محمد، تمہارے چچاؤں نے تو تمہارے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ لی ہیں۔ یعنی دونوں طرف وہ رہتا تھا، جیسے کہاوت ہے یہ دیہاتی زبان میں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، ویسا عمل ہمارا اور آپ کا آج کے دور میں پایا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس سے آگے والی آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الناس کہہ کر کے نہیں کہا کہ اے لوگو، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکریتموہ۔ کہ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ آج طرح طرح کی بدگمانیاں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں دوڑ رہی ہیں۔ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بدگمانی سوچتا رہتا بیٹھ کر کے، خالی وقت میں اللہ کا ذکر و اذکار نہ کر کے، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل نہ کر کے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی نہ بیان کر کے، بلکہ اس کے خلاف یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بدظنی پیدا کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں منع کیا ہے، یا
अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बादज़्ज़न इस्म। क्यों मना किया? इसलिए कि बाज़ गुमान बुरे होते हैं। वला तजस्ससू, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी ना करे। आज रुपया पैसा दे करके, चंद टके दे करके ये मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को तैयार करता है और तीसरे मुसलमान भाई की जासूसी के लिए उसके पीछे लगा देता है, ताकि ये जा करके देखे कि उसके अंदर कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं। और जब उन बुराइयों को वो मालूम कर लेता है, उन बुराइयों को जानने के बाद उसका क्या अमल होता है, किसी चौराहे पर, किसी होटल पर, किसी नुक्कड़ पर, कहीं पुलिया पर बैठ करके, कहीं और दूसरी जगहों पर बैठ करके उसकी इज्जत को पामाल करता है, उसकी इज्जत को बर्बाद करने के लिए जासूसी करवाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया, ला तजस्सुस, तुम किसी की टोह में ना पड़ो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के ऐब को दुनिया में छुपाता है, उसके ऐबों के ऊपर दुनिया में पर्दा डालता है, तो आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, यौम जज़ा के दिन, बदले के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देगा। गौर कीजिए, क्या हम अपने मुसलमान भाई के बुराई के ऊपर पर्दा डालते हैं? अगर नहीं डालते हैं तो अभी वक्त है कि बुराई को जानने के बाद उस भाई से हम तन्हाई में मिले और मिल करके उसको नसीहत करें, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम व कवानीन बताएं, नबी के फरमान के मुताबिक अमल करने के लिए उसे दावत दें। ये हमारा और आपका हक बनता है। ये हक नहीं बनता है कि अगर किसी के अंदर बुराई पाई जाए तो उसकी बुराई को अलल ऐलान बयान किया जाए। फिर उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान औरत, किसी मुसलमान मर्द किसी दूसरी मुसलमान औरत की गीबत ना करे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल किया गया था, पूछा गया था, सहाबा कराम ने पूछा था कि गीबत क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसकी ना किसी अपने भाई की ना मौजूदगी में किसी से कोई बात बयान करो और उसके अंदर वो खामी, वो बुराई उसके अंदर पाई जाती हो तो ये गीबत है। फिर सहाबा ने पूछा कि अगर ना पाई जाती हो तो प्यारे हबीब ने बताया कि ये बुहतान तराशी है, इल्ज़ाम लगाना है, इल्ज़ाम तराशी है। और गीबत करना ये हुकूकुल इबाद के मारने के बराबर गुनाह है। हुकूकुल इबाद के मारने के बराबर गुनाह ये है गीबत करना। बैकी शरीफ की सही हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर ये एक मोमिन जिना करता है और जिना करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, खौफे खुदा से अल्लाह के सामने अपने हाथ को उठा करके अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगी, इस गुनाह के लिए अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। लेकिन गीबत करने वाले की तौबा उस वक्त तक माफ़ नहीं होगी जब तक कि साहिब गीबत माफ़ ना कर दे। यानी अब्दुल्ला ने अब्दुर्रहमान की गीबत की है तो अब्दुल्ला का हक ये बनता है कि जा करके सबसे पहले अल्लाह से रोने गिड़गिड़ाने से पहले वो अब्दुर्रहमान से जा करके इस गुनाह के लिए उससे माफ़ी मांगे कि हाँ अब्दुर्रहमान, हकीकत में हमने तुम्हारी गीबत की है, अल्लाह के वास्ते तुम माफ़ कर दो। अगर वो माफ़ करता है तब जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अब्दुल्ला की इस तौबा को कबूल फरमाएगा, और अगर माफ़ नहीं करता है तो उसकी तौबा, इस गुनाह की तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। और गीबत करना मुर्दे भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में बता रहे, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अय्युहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अख़ी, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? अय्युहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अख़ी, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए?
فَكَرِهْتُمُ تو تم اسے ناپسند کرو گے، تم اس سے کراہیت محسوس کرو گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلامی اخوت کا جو تقاضا بنتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے زبان کو اپنے بھائی کے بارے میں اگر استعمال کریں تو بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے اس کی خوبیاں بیان کریں، نہ کہ اس کی برائیاں ہم بیان کریں، نہ کہ اس کی برائیوں کی طرف ہم لگ پت رہ جائیں۔ یہ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، یہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یہ ایک انسان کی تخلیق ایک ہی ماں باپ سے ہوئی ہے، پوری انسانیت کی تخلیق پورے لوگ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ ایک مرد اور ایک عورت سے تمہاری ہم نے تخلیق کی ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں جو گروہوں میں، خاندانوں میں جو تمہارا ہم نے بٹوارا کر دیا ہے، قبیلوں میں جو ہم نے تمہارا بٹوارا کر دیا ہے، محض اس لیے کیا ہے تاکہ تم اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو پہچان سکو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے برگزیدہ بندہ، سب سے اچھا اور سب سے لاڈلا بندہ وہ ہے کون؟ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی حمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی ہندوستانی پر یا کسی ہندوستانی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ اگر ایک کالا کلوٹا کوئی ہے، اگر ایک لنگڑا لولا کوئی مومن بندہ ہے اللہ کا اور وہ صوم و صلات کا پابند ہے، تو اس چت قبرے اس گورے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی چغلخوری کرتا ہے، جو ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی نہیں کرتا ہے، تو اس گورے اور چت قبرے سے کہیں زیادہ بہتر یہ کالا کلوٹا، یہ لنگڑا، یہ لولا اللہ کا نیک صالح بندہ اس سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہماری اور آپ کی زندگی ہے، جب تک اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی حیات لکھی ہوئی ہے، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہم ایسا عمل کر لیں، ایسا نمونہ پیش لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ اس نمونے کو یاد کر کے، اس عمل کو یاد کر کے ہماری اولاد، ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والے، ہماری بستی کے لوگ، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گاؤں، ہمارے دوست احباب کے لوگ ہمارے اس نیک عمل کو یاد کر کے ہمارے اوراد کے پیچھے روئیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار رہیں کہ ہاں کوئی فرد ہمارے گاؤں میں تھا، کوئی ہمارے خاندان میں تھا، ہماری بستی میں، ہماری شہر میں کوئی ایسا فرد تھا جو ایسا عمل کر کے دنیا کے اندر گیا کہ جس کو یاد کر کے ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند روزہ کی جو زندگی ہے، یہ موت اور زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر کے رہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل جل کر کے رہے، یہ ایک اسلامی بھائی چارہ کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر کے رہے۔ اور جو حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا کہ لا تحاسدوا، یہ ایک مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ کسی مسلمان سے وہ حسد کرے، کسی مسلمان سے وہ بغض کرے، کینہ کرے، کپٹ کرے۔ آج حاسدوں کی جماعت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد بہت زیادہ کرتا ہے، 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن یہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد رکھتا ہے۔ اور حسد یہ تمام نیکیوں کو اسی طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا کر کے بھسم کر دیتی ہے، جلا کر کے، اسی طرح سے یہ حسد ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ نہ پھیرے،
پیٹھ نہ پھیرے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا چاہتا ہے، سلام کلام کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے مسلمان کا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ اس کو پیٹھ دکھا کر کے چور کی طرح وہاں سے نکل جائے، بلکہ سامنے آ کر کے اس سے سلام دعا کر کے، یہ ایک مسلمان کا یہ تقاضا ہے، یہ اسلامی بھائی چارے کا یہ تقاضا یہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم اور آپ دنیا میں زندہ رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو تو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں